السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ جل و جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو وحدہ لا شریک، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ جو اللہ احد الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اسی کے لیے ہمارا جینا، ہمارا مرنا ہے۔ وہ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر ہے، مالک یوم الدین ہے۔ وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، هو الرزاق ذو القوة المتین ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اللہ جو بہت ہی باکمال، بے مثال ہے، لازوال ہے، اور سب سے زیادہ مہربان ہے، اور بے پناہ محبت کرنے والا ودود ہے، رحم کرنے والا رحیم ہے، بخشنے والا غفار ہے، رزق عطا کرنے والا رزاق ہے۔ غرض کہ اس کی حمد و ثنا اگر ہم رات دن یا زندگی بھر، پوری زندگی سرسجدے میں رکھ کر بھی اس کا شکر بجا لانا چاہیں، ہم بجا نہیں لا سکتے۔ اتنی زیادہ نعمتیں، اتنی زیادہ اس کی عظمتیں، رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ آج اسی اللہ کے رحم و کرم اور اس کے فضل و کرم سے اس آندھرا پردیش کے کھمم ضلع کی مسجد سلفیہ اہل حدیث تلنگانہ کی اس مسجد میں شریعت محمدی کی ہم حفاظت کیسے کریں، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے عنوان کی وضاحت کروں، میرے سامنے جماعت و جمعیت کے باوقار ذمہ داران موجود ہیں، جناب لیاقت صاحب اور جناب قدوس محمدی صاحب، اور میرے استاد محترم حافظ عبدالقیوم صاحب، جو نائب امیر مرکزی جمعیت ہیں اور ضلعی جمعیت کھمم کے امیر ہیں، اور بچپن میں میرے استاد محترم بھی ہیں۔ میں نے آپ سے تربیت، ادب، سلیقہ، علم اور بچپن کے اندر آپ سے بہت ساری رہنمائی ہم نے حاصل کی ہے۔ معہد علوم الحدیث کا میں طالب علم تھا، آپ وہاں کے استاد تھے، آپ سے بہت کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ آج جتنی بھی ہم دینی خدمات ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ اکرام اور ہمارے والدین اور آپ جیسے مشفق بھائی اور بہنوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، اخلاص و للہیت عطا فرمائے، ریا و نمود اور تکبری اور گھمنڈی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ کھمم کے اس سرزمین پر میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہاں بلانے اور آج کا یہ پروگرام انعقاد کرنے ہمارے کھمم کے بصیر الدین بھائی اور ان سے جڑے ہوئے جو مدرسہ چلانے والی معلمہ ہیں اور بہت ساری خواتین ہیں، ان کے قد و کاوشیں اور ان کی محنتوں سے جماعت و جمعیت کے اس مسجد کے ذمہ داروں کے رائے مشورے سے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جس اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ
مجھے آپ کے سامنے قرآن حدیث کی چند باتیں پیش کرنے کھڑا کیا۔ بعدہ جن جن لوگوں نے مجھے دعوت دی ہے ان تمام بھائیوں بہنوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محفل پر جیسے دینی محفلوں پر جنت واجب کر کے جہنم حرام کرتا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل کر کے اس محفل میں بھی ہمارے اوپر اللہ جنت واجب کر کے جہنم حرام کرنے والے خوش نصیبوں میں اللہ شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عنوان: دین محمدی یا شریعت محمدی کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں میں کرناٹک کی دکنی اردو میں زیادہ بولتا ہوں۔ میں عام انداز میں بولتا ہوں جو لوگوں کی بول چال ہوتی ہے۔ میرا مقصد لوگوں کو دین پہنچانا یا سمجھانا ہے۔ میں دل لگی اور مذاق کے لیے، طنز کے لیے نہیں بولتا ہوں۔ اگر میری باتوں میں کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے تو اسے براہ کرم نگیٹو انداز میں نہ لیں بلکہ پازیٹیو انداز میں لیں۔ ان اريد الا الاصلاح وما توفیق الا باللہ، ہماری نیت صرف آپ کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ لوگوں کے دلوں کو پھیرنا یا آپ کو ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دین میں ہم کو آج جمع کیا ہے، یہ دین ہم عہد الس سے لے کر آئے ہیں۔ عہد الس میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی کا پتلا بنایا، اس میں روح ڈالا اور ان کی پشت سے قیامت تک آنے والی انسانی نسل کی روحوں کو نکال کر ہم سے سوال کیا، الست بربکم؟ ہماری روحوں نے جواب دیا، بلا یا ربی، کیوں نہیں اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، دنیا میں جا کر ہم تیری عبادت کریں گے۔ اس عہد الس کے میثاق کی بنا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا کا ہر مولود، ہر معصوم بچہ بچی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتے ہیں۔ وکان ابواہ یہودیا او نصرانیا او مجوسیہ، لیکن کئی ایک باپ جب یہودی ہوں تو یہودی بنا لیتے ہیں بچوں کو، نصرانی ہیں تو نصرانی، ہندو ہیں تو ہندو، مجوسی ہیں تو مجوسی۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ جو مسلمان ماں باپ کے کوکھ سے جنم لے کر مذہب اسلام کو ہم نے اپنایا۔ مذہب اسلام جیسے پاک اور بہترین مذہب سے ہم کو اللہ نے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کئی ایک ادیان لوگوں نے بنا لیے، لیکن ان تمام ادیان میں دین کی جمع ہے ادیان۔ ان تمام ادیان میں سب سے پیارا دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ سورہ آل عمران میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ مذہب اسلام۔ اس مذہب اسلام کے پیروکار چاہے مرد ہو، خواتین یا مخنث نامردوں کو بولتے ہیں، چاہے ہم میں کے بڑے ہوں یا بچے، عاقل و بالغ، جن جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا، اسلام پر چل رہے ہیں، اس اسلام کو اپنانے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ القاب سے ملقب کرتے ہوئے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے دین اسلام پر قائم رہنے والے میرے بندوں، میری بندیوں، یہ اسلام تم کو بہت بڑی کامیابی سے سرفراز کرائے گا، بہت بڑی کامیابی قیامت کے دن تمہیں دلائے گا۔ اور اس اسلام پر چلنے والوں کو قرآن مجید میں اللہ نے یہ ٹائٹل ہم کو دیا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ ہم لوگ اسی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والی سلف صالحین کی سلفی جماعت ہے۔ ہم کو سلفی کہتے ہیں تو اس سلفی سے مراد سلف صالحین کے نقش قدم پر۔ سلف صالحین کون ہیں؟ قرون اولا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ۔ یہ قرون اولا کے جو تین طبقات ہیں، نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ان لوگوں کو سلف صالحین کہتے ہیں۔ ان کے نقش قدم پر ہم چلنے والے ہم کو سلفی کہتے ہیں۔ لیکن
ہمارا دعویٰ اکثر لوگوں میں صرف دعویٰ ہے اسلام کا، ہم سلفی ہیں، ہم پکے اہل حدیث ہیں، ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم اہل السنہ والجماع اصلی ہم ہیں، ہم کتاب و سنت والے ہیں. ہمارے اندر دعوے بہت ہیں لیکن عمل ہمارے اندر نہیں ہے. شریعت محمدی کی حفاظت ہم اسلام کے دعوے کر کے نہیں کر سکتے، اسلام کو اپنے اوپر لاگو کر کے کر سکتے ہیں. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا کون کون اسلام کے دعوے کیا، آؤ جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے میں نے جنت کے دروازے کھلے رکھے ہیں. یہ نہیں کہے گا. کس کس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، کس کس نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو بڑے بڑے نعرے لگائے، نہیں. عمل کون کیا اللہ یہ بلائے گا. کس نے عملی جامہ پہنایا، اپنے اندر اسلام کو کس نے ڈھالا، وہ کامیاب. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی دعوے کرنے والے منافقین تھے جو یہ کہتے تھے قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے. منافقین یہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اسلام قبول کیے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ نماز بھی تھی تو دل سے نہیں تھی، کلمہ بھی تھا تو زبانی کلمہ تھا، دل کا کلمہ نہیں تھا. آج ہمارے اندر بھی زبانی دعوے کرنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بالکل نہیں ہیں. اگر ہم میں سے صرف زبانی دعوے کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالی ہمارا انجام بھی وہی کریں گا جیسے ان منافقین کا کریں گا. منافقین نے بھی بہت دعوے کیے، یہاں تک کہ عمل بھی کرے، دل سے عمل نہیں. اسلام ایمان کہتے ہیں تذکیر باللسان، تم اپنی زبان سے اقرار کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وتصدیق بالقلب، دل سے اسے سچا جانو، واعمال بالجوارح، اور اعضاء سے عمل کر کے بتاؤ، تب آپ کا ایمان مکمل ہوگا. عمل نہیں ہے، صرف دعویٰ ہے تو بھی ادھورا اسلام. عمل ہے لیکن دل سے نہیں ہے تو بھی ادھورا اسلام. دل ہے، عمل ہے، اس کا اقرار نہیں ہے تو بھی آپ کا اعمال صالحہ اکارت. صرف خیرات ہم مسلمان ہی نہیں کرتے، اور لوگوں کو کھانا کھلانے کا کام مسلمان ہی نہیں کرتے، غیر مذہب والے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے نیک اعمال ان کے ایمان کے بنا، ان کے آخرت اور اللہ پر ایمان کے بنا، ان کے کوئی اعمال کا بدلہ اللہ آخرت میں نہیں دے گا، ان کا بدلہ دنیا میں دے دے گا. ہم لوگ اگر اسلام کے متوالے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، تو یہ اسلام کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیسے اللہ نے ہم کو دیا؟ سب سے پہلے شہر مکہ میں عبداللہ کے بیٹے محمد نام کے ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے. 40 سال تک بڑے اخلاق کے ساتھ ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کی حفاظت کرتے ہوئے 40 سال تک ان کو ایمانداری، دیانت داری، امانت داری کے ساتھ یہ بڑے ہوتے ہیں. جب 40 سال مکمل ہوتے ہیں تو اللہ ان کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، اور ایک گراں قدر کتاب قرآن مجید اللہ ان کو دیتا ہے. اس قرآن کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اس توحید کو عام کرنا، لوگوں میں اسلام بتانے کا کام نبی علیہ السلام نے کیا. اسی کو شریعت محمدی کہتے ہیں. اب اس قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کے احادیث ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے نبی علیہ السلام پر نازل کیا. یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر اسلام موجود ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے اسلام کی بقا ہے. اس قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کی 192 نمبر آیت میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی 2 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کلام اللہ ہے جس میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. اب اس قرآن کے اوپر دشمنان اسلام نبی کے زمانے سے لے کر آج یہود و نصارہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ کتاب نہیں ہے. جیسے رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا لوگوں نے کتھا کے طور پر لکھی ہے، اسی طرح یہ کتاب بھی محمد صاحب نے لکھی ہے. اللہ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے میرے نبی، آپ اعلان کر دو، میرا چیلنج ہے یہ،
اگر یہ کتاب جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اگر یہ کتاب کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، تو اس قرآن جیسی کوئی قرآن لا کر بتائے، یا اس سورت جیسی کوئی سورت لا کر بتائے، یا ان آیتوں جیسی کوئی آیتیں بنا کر بتائیں، چاہے یہ اپنے مدد میں تمام لوگوں کو کیوں نہ شمار کر لے، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 28ویں آیت میں 88 نمبر آیت میں اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے میرے نبی، آپ ان سے کہیے تمام انسان، تمام جنات جمع ہو جائیں، اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر بتائیں، چاہے وہ اپنی مدد میں ایک دوسرے کے مددگار بن کر ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائے، تب بھی اس قرآن جیسی ایک سورت یا اس قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ اللہ کا چیلنج ہے۔ آج ہمارے پاس یہ قرآن مجید ہے شریعت محمدی اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں، لیکن یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے جب جب نازل کرتا تھا، ہمارے نبی کو گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کہیں میں یہ قرآن یاد کرنے میں بھول نہ جاؤں، کہیں یہ قرآن کو یاد کرنے میں کوتاہی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے جلد بازی سے پڑھتے تھے۔ شروع میں اللہ نے کہا سورہ قیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ۔ اے میرے نبی، آپ اپنی زبان کو جلدی پیچھے مت پڑھیے، بلکہ جب قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اطمینان سے سنیے، جب وہ قرآن پڑھا جائے اس کے بعد آپ پڑھیے۔ آپ کے سینے میں یہ قرآن کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کو سینے میں اللہ ریکارڈ کراتا تھا نبی علیہ السلام کے دل میں، پھر نبی علیہ السلام صحابہ کو بول کر تختوں میں، پتیوں میں، ہڈیوں میں، چمڑوں میں لکھنے لگاتے تھے۔ وہی کاتب صحابہ سے لکھنے لگاتے تھے۔ اب یہ قرآن نبی علیہ السلام کے زمانے میں چیدہ موجود تھا، لیکن مصحف عثمانی کے دور میں اسے ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ قرآن تھا، لیکن ایک مصحف کی شکل میں اسے ترتیب نہیں دیا گیا تھا۔ ایک جگہ مکمل قرآن موجود تھا۔ کئی ایک حافظ قرآن صحابہ تھے۔ سب سے بڑھ کر اللہ کا وعدہ اس شریعت محمدی کی حفاظت میں، اس قرآن مجید کی حفاظت میں، سورہ الحجر کی 9 نمبر آیت میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے نبی، اس قرآن کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس قرآن کے حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ آج تک دنیا بہت زیادہ کوششیں کر لی دنیا سے قرآن کو ملیامیٹ کرنے کی، لیکن اللہ کے اس وعدے، اس چیلنج کے سامنے ساری دنیا کی باطل طاقت ناکام رہی اور نامراد رہے گی قیامت کی صبح تک۔ کیوں؟ یہ صرف مصحف کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، اوراق کی شکل میں نہیں ہے، یہ سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس کے کروڑوں اربوں خربوں حفاظ کرام ہیں، حفاظ ہیں، مردوں میں، خواتین میں، بچوں میں، بوڑھوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ رہا قرآن مجید کے نازل ہو کر شریعت محمدی، شریعت اسلام ہم کو ملنے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کو جب یہ کلام عطا کیے تو کیا ذمہ داری دے کر عطا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ سبا میں 28ویں آیت میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے نبی، ہم نے تمام روئے انسانیت کے لیے، صرف مکے والوں کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، تمام روئے زمین کے انسانیت کے لیے، جناتوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا نبی بنا کر ہم نے مبعوث کیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ نے کہا پہلی آیت میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔
بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو، اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ تمام جہان والوں کو یہ ڈرانے والے بنے، اس قرآن سے آگاہ کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کی 33ویں آیت میں بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے میرے بندو اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا۔ اے ایمان والو، اے مردو، اے خواتین، اے انسان، اے جنات، تم اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرنا، قرآن کو عمل کرنا، قرآن کو مشعل راہ بنانا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن میں جو اوامر ہیں، جو حکم ہیں اس پر چلنا، جو نواہی ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنا۔ قرآن پر چلنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور اس کے بعد وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، حدیث کو اپنانا، وہی غیر مطلوع کو اپنانا، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ اے میرے بندو، اللہ کی اطاعت، نبی کی اطاعت، قرآن اور صحیح حدیث پر چلنے میں، ان کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی کرو گے، ہم تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان دونوں کی اطاعت کرنا، اپنے اعمال کو حقارت نہ کرنا، برباد نہ کرنا، ضائع نہ کرنا۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اہل القرآن ہیں، ہم منکرین حدیث ہیں، ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یقیناً وہ انسان وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال اکارت و برباد، ضائع، نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اگر کوئی یہ کہے ہمارے لیے حدیث کافی ہے، قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اس کا ایمان بھی ادھورا ہے، اس کا اسلام بھی ادھورا ہے۔ قرآن کے بنا حدیث سمجھنا مشکل، حدیث کے بنا قرآن سمجھنا مشکل۔ قرآن کی تفسیر ہے حدیث، قرآن کی تشریح ہے حدیث۔ نبی علیہ السلام کے بیویاں ہماری مائیں سے جب پوچھا گیا نبی کے اخلاق کیا ہیں، امہات المومنین نے کہا کان خلقہ القرآن، نبی چلتا پھرتا قرآن ہے، نبی کے اخلاق مکمل قرآن ہے، جو قرآن میں ہے وہ نبی کی زندگی میں ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث 335 نمبر کی حدیث، نبی کہتے کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جتنے نبیوں کو نبوت دے کر بھیجتا تھا، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص بستی کے لیے، ایک خاص ملک کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نبوت دے کر بھیجا ہے، مجھے جو شریعت دے کر بھیجا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں جناتوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس سے پہلے جتنے نبیوں کو اللہ نے بھیجا، ایک خاص قوم، ایک خاص بستی، ایک خاص ملک کو بھیجتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے ساری دنیا کے لیے بھیجا، ساری امت کے لیے بھیجا، امت عامہ کے لیے بھیجا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر ہم کو دیے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل کر دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ سورہ احزاب 40 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نبوت کی آخری کڑی آپ پر نبوت کو ختم ہم نے کر دیا۔ آپ نبی علیہ السلام اس دنیا کے آخری سچے پیغمبر ہیں، آپ پر نبوت میں نے مکمل کر دیا، آپ پر نبوت کا سلسلہ میں نے ختم کر دیا، آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن آج دنیا میں بہت سارے آئے دن نئے نئے چوراں پیدا ہوتے رہتی ہیں، چوراں بولیں گے ایسے لوگوں پھر کیا بولیں گے، آئے دن نئے نئے لوگاں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ میں نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس نے اپنے اندر حضرت مہدی کے حلولیت کا دعویٰ کر دیا، اس نے اپنے اندر عیسیٰ کے اپنے اندر حلولیت کا دعویٰ کر دیا، میں عیسیٰ ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں علی ہوں، میں مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اب بعض جاہل قسم کے لوگ
جن کے پاس دین اسلام شریعت محمدی کا علم نہیں، نالج نہیں، اسلام کی معلومات نہیں، اب ان کو نبی مان لیتے ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی کو مان لی۔ نبی کے زمانے میں بھی 2 کذاب پیدا ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے جامع ترمذی کی 2219 نمبر کی حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جمع کیا۔ نبی نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونَ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، میری امت میں، یہ میری پیشن گوئی یاد رکھنا، قیامت کی صبح تک 30 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ گمان ہوگا، ہر ایک یہ سمجھے گا میں دنیا کا آخری نبی ہوں۔ ان کے جھوٹے دعوے دنیا والوں کے سامنے ظاہر کریں گے، لوگ ان کو نبی مان لیں گے۔ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے میری امتیوں یہ کان کھول کر سن لینا، میں دنیا کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہہ کے جاتا ہوں، میں دنیا سے یہ بول کر جا رہا ہوں میرے اللہ کی جانب سے، میرے بعد 30 نبوت کے جھوٹے مکار دنیا میں پیدا ہوں گے، 30 کذابون۔ خود ہمارے نبی نے کہا جی منزل من اللہ، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی یہ حدیث، اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی یہ حدیث، 30 کذابون، 30 جھوٹے مکار آئیں گے اس دنیا میں، نبی پیشن گوئی دے دیے۔ میں نامہ لینا نہیں چاہتا، بہت سارے لوگ ایسے ایسے نکل رہی اور نکلتے جا رہے ہیں۔ آخری نبوت کا دعویٰ کرنے والا کانا دجال آئیں گا دنیا میں، سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کریں گا، لوگ اسے نبی مان لیں گے، پھر وہ اپنی نبوت کو چھوڑ کر خدائی دعویٰ کریں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے چند کرشمے دیا رہے گا، ان کرشموں کو دکھا کر لوگوں کو اپنی خدائی دعوے کی جانب مائل کرے گا۔ نبی کہتے ہیں میری امت کی حق جماعت، میری امت کی وہ جماعت جسے دین کا علم ہے، جسے دین کی سمجھ ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گی، دجال کے حربے اس پر کام نہیں آئیں گے۔ دجال بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ مسیلمہ کذاب نام کا ایک جھوٹا آدمی نبی کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نام کا ایک جھوٹا کذاب نبوت کا دعویٰ کیا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو واصل جہنم کر دیا، مر گئے یہ لوگ، ان کو صحابہ کرام نے قتل کر دیا، لیکن ان کے بعد آج بھی نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں 3535 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مثال اس دنیا میں میرے اللہ نے دی ہے، ایک گھر بنانے والے نے گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس مکان میں ایک آخری اینٹ کو اس نے ادھورا چھوڑ دیا۔ ہر دیکھنے والا اس مکان کی زیب و زینت کو دیکھتا ہے، لیکن اس ایک اینٹ کی جگہ دیکھ کر مکان کے بڑے ادھورے ہونے کا خیال کرتا ہے، یہ مکان کتنا پیارا ہے، کاش اس میں آخری وہ ایک اینٹ رکھ دی جاتی، مکان مکمل ہو جاتا۔ میں وہ آخری اینٹ ہوں جو اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا، جب میں آ گیا وہ آخری اینٹ رکھ دی گئی، اب اس مکان میں ایک بھی اینٹ رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی، اس اینٹ کے ذریعے اللہ نے مکان کو مکمل کر دیا، میرے ذریعے اللہ نبوت کو مکمل کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی بول کر چلے گئے جی یہ بات، یہاں تک کہ صحیح بخاری کتاب المناقب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں، عمر بن خطاب کون ہے یہ؟ خطاب کے بیٹے عمر، جلالی صحابی، اللہ اکبر، فرش پر نبی کو مشورے دیتے تھے، عرش والا میرا مالک عمر کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل فرماتا تھا۔ فرش پر عمر مشورہ دیتے تھے، عرش والا میرا اللہ عمر کے مشورے کے مطابق آیتیں نازل کرتا تھا۔ نبی حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، عبداللہ ابن امی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے، مت پڑھائیے نماز جنازہ۔ نبی نے ان کے بیٹے عبداللہ کا دل رکھنے کے لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور یہ بولے اللہ نے مجھے اس کام سے منع نہیں کیا، میں پڑھاؤں گا، پڑھائے۔ اللہ نے فوراً توبہ کی سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی، اے میرے نبی آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھانا۔ ایسے بے شمار آیتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیتے تھے، اللہ آیتیں اتارتا تھا۔ اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کی فضیلت میں یہ جملے الفاظ ذکر کیے، بخاری مسلم کتاب المناقب کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں
لو کان بعدی نبیہ لو کان بعدی نبیہ لکان عمر نبیہ، اگر میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا تو عمر بن خطاب کو ضرور اللہ نبی بناتا، ولیکن خاتم النبیین، ولیکن انا خاتم النبیین، لیکن میں دنیا کا آخری سچا رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا میرے بعد اللہ بناتا تو یہ ایمان والے سچے، یہ ایمان کا جذبہ رکھنے والے عمر بن خطاب کو اللہ نبی بناتا، لیکن میں دنیا کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نہ صرف نبوت کا سلسلہ ختم بلکہ اسلام کو بھی اللہ قرآن کو وہاں پر مکمل کرا دیا، قرآن کو بھی اللہ کمپلیٹ کرا دیا۔ سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کر دیا اور دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر لیا، دین مکمل ہو گیا، اللہ نے آیت نازل کر کے دین کو کمپلیٹ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے امتیوں، جو پیغام نبوت، جو شریعت محمدی، جو شریعت اسلامیہ اللہ نے میرے اوپر امانت داری سے نازل کیا تھا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یہ امانت داری پوری ایمانداری دیانت داری کے ساتھ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ کیا تم قیامت کے دن گواہی دو گے؟ سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے، آپ نے اللہ کے پیغام کو پوری امانت داری سے ہم تک پہنچا دیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 بار آسمان کی جانب شہادت کی انگلی اٹھائے، آپ نے یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد نبی نے یہ الفاظ بیان کیے، میرے صحابہ تم میں سے جو حاضر یہاں ہیں، تمہارے غائب تک یہ شریعت محمدی پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور یاد رکھنا آج کے دن اللہ دین کو مکمل کر دیا۔ اس دین کے اندر ذرہ برابر زیادتی کرنے والا یا اس دین میں ذرہ برابر کمی کرنے والا کل قیامت کے دن امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ یاد رکھنا جتنا دین میں نے بتایا ہے اتنا ہی یہ مکمل دین ہے۔ اب اس دین کو کوئی مکمل کرنے والا آنے والا نہیں ہے۔ نبی نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ پیشن گوئی نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد 4 امامہ پیدا ہوں گے، وہ یہ دین کو مکمل کریں گے۔ ڈائریکٹ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے بلکہ اماموں کی فقہ کے ذریعے دین سمجھنا، تبھی اسلام سمجھ میں آئیں گا، وہیں پر اسلام مکمل ہوں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی نہیں کی۔ اماموں کی بھی غلطی نہیں ہے، اماموں تک شریعت حدیث مکمل نہیں پہنچی تھی، انہوں نے رائے خیاس سے جو ان کو سمجھ میں آیا بولے، لیکن ان کی اس جملے پر اللہ ان کی گرفت سے معاف کر دے گا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا مذہب ہے۔ اترکو قول علی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات کو چھوڑ دینا نبی کی بات کے آگے، اگر ہماری بات نبی کی بات ٹکر کھائے، ہماری بات دیوار پر مارنا، نبی کی بات لے لینا۔ ان کے اس ایک جملے پر چاروں ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان کی مغفرت کر دے گا، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ ان کی بڑی گراں قدر قربانیاں ہیں۔ ہم اماموں کے مخالف نہیں ہیں، ہم اہل حدیث اماموں کی دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بڑی بڑی قربانیاں ہیں ان کی اسلام کے اندر، لیکن یہ سمجھنا کہ دین قرآن اور حدیث سے نام مکمل ہے بلکہ اماموں کی فقہ سے مکمل ہے، یہ کہنا بالکل ناانصافی والی بات۔ دین اللہ تعالیٰ کا شریعت، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، قرون اولیٰ میں اللہ کے نبی نے جیسے کہا کہ اے میرے امتیوں، بنی اسرائیل میں 71 فرقے بنے، بنی نصارہ میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ بنی اسرائیل سے 70 جنت میں ایک، 70 جہنم میں ایک جنت میں، بنی نصارہ کے 72 میں سے 71 جہنم میں ایک جنت میں، میری امت کے 73 میں سے 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ اے اللہ کے نبی، وہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہوگی؟ نبی نے کہا ما انا علیہ و اصحابی الیوم،
جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، یہی وہ دین ہے جس پر عمل کرنے کے بعد تم جنت میں جا سکو گے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا خیرکم قرنی، تم میں کا بہترین زمانہ وہ ہے جو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے بعد صحابہ کا زمانہ، ان کے بعد تابعین کا زمانہ۔ میرے بھائیوں، یہ 3 زمانے کی گارنٹی نبی دیے۔ ان 3 زمانے میں نہ کسی امام کی فقہ تھی، نہ کسی امام کی کتاب تھی، نہ کسی امام کی شریعت تھی۔ تو جب قرون ثلاثہ میں دین مکمل اور ان کے لائے ہوئے دین کے طریقے اور ان کے بتائے ہوئے اعمال، ان کے بتائے ہوئے افکار، ان کی نمازیں، ان کا روزہ، ان کی زکوٰۃ، ان کا حج، ان کا عمرہ، ان کا اسلام مکمل ہے، تو پھر ہمارا کیوں نہ مکمل ہے؟ ہمارا کیوں نہ مکمل ہے؟ ہمارا بھی وہی اسلام ہے جو صحابہ کرام کا ہے، ہم بھی اسی اسلام پر چلتے ہیں جو صحابہ نے، تابعین نے عمل کیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سمجھنے کی غلطی ہے، سمجھنے کی سہو ہے۔ آئیے قرآن مجید سورہ آل عمران کی 80 پر 5 نمبر آیت میں کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنا کر اللہ کے پاس جانا چاہے گا، یہ بابا کا طریقہ، وہ دادا کا طریقہ، یہ اماں کا طریقہ، وہ نانی کا طریقہ، یہ پیراں کا طریقہ، یہ بزرگاں کا طریقہ، یہ اماماں کا طریقہ، کوئی آدمی اللہ کے اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اپنا کر اللہ کے دربار میں جائیں گا، اللہ بولتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ان کے کوئی عمل کو قبول نہیں کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ قیامت میں نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال قبول ہونے کے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، جو بھی دنیا میں عمل کرو گے اس کی دلیل قرآن یا حدیث میں ہونا ضروری ہے۔ جو بھی تم عمل کرو اس کی دلیل یا تو قرآن میں رہنا یا تو حدیث میں رہنا۔ اب نکال لو پورے سال کے 12 مہینے کے 12 عیداں، بچہ پیدا ہوا تو رسم، بچہ بڑا ہوا تو رسم، اسے ختنہ ہوا تو رسم، اسے 40 دن وہ عورت نفاس سے پاک ہوئی تو رسم، وہ چھلا کہتے، چھلا کہتے، چھٹی کہتے، وہ چنا لگانے کا کہتے، بچے کو جھولے میں ڈالے تو دعوت، استغفر اللہ، نکال لو جتنے ہیں یہ ساری نکال لو ہر ایک مہینے کے۔ دیکھو اللہ کے پاس تمہارے اعمال کے قبول ہونے کے 2 شرائط، ایک اس عمل کی دلیل قرآن میں ہونا یا حدیث میں ہونا تو اللہ قبول کریں گا، اگر قرآن میں بھی کنڈے نہیں، حدیث میں بھی ملیدانی، اللہ تعالیٰ کے پاس وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ کے پاس خسارہ اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ دلیل قرآن میں ہے کیا؟ کرو، نبی کرے کرو، صحابہ کرے کرو، تابعین کرے کرو۔ اگر نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں وہ عید نہیں تھی، وہ حلوہ نہیں تھا، وہ پوری نہیں تھی، وہ کنڈے نہیں تھے، وہ جھنڈے نہیں تھے، وہ باجا نہیں تھا، وہ ڈھول نہیں تھا، وہ کودنا نہیں تھا، وہ ناچنا نہیں تھا، تو یہ تمام چیز باطل ہے، باطل ہے۔ براہ کرم میں سچ کہہ رہا ہوں، میری باتیں بعض بھائیوں کو کڑوی لگیں گی جو حلوے پورا مہینہ کھا لے، ایک بڑھتی کڑوی لگیں گی، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اسلام میں اللہ کے پاس کوئی بھی عمل قبول ہونے کے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1، تمہارے ہر عمل کی دلیل قرآن یا حدیث میں ہونا چاہیے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا؟ وہ عمل اب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، نہ کہ ریاکاری کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، نہ کہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے۔ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کیا جانا چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کسی کو دکھانے، وہ نماز آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ حج تو کر رہے ہیں آپ، کئی قصہ حج، ہمارا عمرہ، استغفر اللہ، حج کرنے گیا تو سیلفی، عمرہ کرنے گیا تو سیلفی، میں احرام ڈالا ہوں، یہ دیکھو سیلفی، میں حجر اسود کے اتنا نزدیک آ گیا، یہ دیکھو سیلفی، میں ابھی جبل رحمہ اوپر چڑھا ہوں، یہ دیکھو سیلفی، میں مینا میں ہوں، یہ دیکھو سیلفی، میں مزدلفہ میں، گویا کہ حج کرنے نہیں گیا، سیلفیاں اترنے گیا، دنیا والوں کو پکچراں دکھانے کو واسطے گیا، قربانی کریا تو سیلفی، سر منڈا لیا تو سیلفی۔ ارے سیلفی کرتے کرتے پورا حج تیرا کلفی کر لیا نا رے اللہ کے بندے، پورا حج کلفی چلے گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں جس نے ایسا حج کیا جس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ ایسے حج سے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اخلاص للہیت سے کیا جانے والا حج سیلفی کے نام پر پورا ریاکاری کر کے اکارت و برباد۔ اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث میں لکھی جانے والی چیز کو لوگوں کو شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے کرے گا، تب بھی اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔
اللہ کے نبی بخاری مسلم کی حدیث میں کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی دنیا میں ایسا کام کرے گا جس کام کو کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا یا ہم نے کر کے نہیں بتایا، فہو رد، نامہ اعمال کو چٹائی کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ردن کے معنی کیا ہے؟ ردن کہتے ہیں نام اعمال کو چٹائی کی طرح لپیٹ کر منہ پر رکھ کر مار دے گا، اسے کہتے ہیں ردن۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو ردن، جس نے ذریعے اس اسلام کے اندر اسلام کا نام لے کر کوئی ایسا کام کیا جسے ہم نے کرنے کا آرڈر نہیں دیا۔ ایک حدیث میں نبی کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو کوئی ایسا کام کرے جسے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا یا ہم نے کر کے نہیں بتایا، وہ بھی رد ہے، یا ایسا کام کرے جسے ہم نے حکم نہیں دیا، وہ بھی رد ہے، مردود ہے وہ عمل۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کے نام پر خرافاتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ نبی کرے، یہ صحابہ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا یا کوئی بھی غلط کام کر کے حدیث رسول بنا دیا یا نبی کے اوپر افترا بازی کر دیا یا نبی پر جھوٹ باندھ دیا، نبی نے ایسا کہا ہے، نبی کی حدیث سے یہ عمل ثابت ہے، جبکہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ من کذب علی متعمدن، جان بوجھ کر ہمارے اوپر جھوٹ باندھا، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے، اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اے انسان، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ جھوٹے واقعے بنانے والے، جھوٹے کہانیاں بنانے والے، جھوٹی حدیثیں مت بنا۔ اللہ کے نبی نے جہنم کی وعید سنا دی، اپنے رسماں کو سیدھا کرنے، اپنے الو کو سیدھا کرنے، اپنے دکانوں کو تیز کرنے، اپنے پیٹ کو پوجا کرنے، اپنے دھندے کو گرم کرنے، حدیثوں کو جھوٹا بنا دیے، اسلام پر جھوٹ افطرا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جہنم میں پٹکے گا۔ کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو شرط، ایک قرآن میں ہونا، ایک حدیث میں ہونا، اور وہ عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا۔ سورہ نساء کی 59ویں آیت میں اللہ کہتا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور تمہارے امراء کی اطاعت کرنا۔ امراء کے ساتھ اطیعوا کا جملہ اللہ نہیں لکھا، اللہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت قائم و دائم ہے، نبی کی اطاعت قائم و دائم ہے، تادم حیات ہے، لیکن امیروں کی اطاعت تادم حیات نہیں ہے۔ جب تک یہ امیر، یہ امراء، یہ تمہارے بڑے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیں گے تب ان کی اطاعت تمہارے پر واجب ہے۔ اگر یہ شریعت محمدی سے ہٹ کر کوئی بات تم کو پیش کر دے تو ان کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں دنیا کے کسی مائی کے لال کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے میرے بندو، اے میری بندیوں، اے انسانوں، اے جناتوں، اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، یہ علماء ایسا کہتے ہیں، وہ علماء ویسا کہتے ہیں، یہ لوگاں بولتے ہیں کرنا، وہ لوگاں بولتے ہیں نہیں کرنا، ہمیں بیچ والے کیا کرنا؟ یہ کلے بولتی کرنا، یہ کلے بولتی نہیں کرنا، ہمیں بیچ والے کیا کرنا؟ ادھر کا سنے تو کھانا، ادھر کا سنے تو تھوکنا، بیچ والے ہمیں کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں اسلام کے کسی معاملے میں کنفیوژن ہو جائے، اسلام کے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ، قرآن میں پلٹ کر دیکھو، قرآن میں الٹ کر دیکھو، قرآن کے اوراق میں دیکھو، قرآن کے آیتوں میں تلاشو، کیا اس کی دلیل موجود ہے؟ والرسول، حدیثوں میں دیکھو، کیا نبی نے اس کا حکم دیا؟ کیا نبی نے یہ کر کے بتایا؟ کیا نبی کے حدیثوں میں اس کی دلیل ہے؟ صاف سیدھا فارمولہ اسلام کا۔ اختلاف ہو جائے، بعض لوگ بولتی ہیں کرنا، بعض علماء بولتی ہیں نہیں کرنا۔ اللہ کیا بولتا؟ قرآن میں حدیث میں دیکھو، ہے تو کرو، نہیں تو مت کرو۔ چاہے تمہارے اماں کر لے کاندے، بابا کر لے کاندے، دادا نہیں دادا، پڑدادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، تمہاری پیڑیاں کر لے کاندے، سب غلط، سب غلط۔ جو قرآن میں ہے وہ صحیح، جو حدیث میں ہے وہ صحیح۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہودی تھا، نصرانی تھا
اگر اس نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، نبی کی نبوت نہیں مانا، نبی کی شریعت نہیں مانا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی میرے زمانے کا یہودی نصرانی اپنے نبی پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ میری نبوت کا زمانہ اس نے پا لیا اور اس نے مجھے پا کر بھی، اس نے مجھے دیکھ کر بھی میرے اوپر ایمان نہیں لایا، صرف اپنے پرانے نبی کی شریعت لے کر میرے سامنے سے چلا گیا، قسم اللہ کی وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اگر اس نے میرا زمانہ پا لیا، مجھ سے ملاقات کر لیا، اپنے نبی پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں والذی نفسی محمدن بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدع لکم موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے، فاتبعتموہ وترکتمونی، تم لوگ مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے، لزللتم عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاتے۔ لو کان حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، وادرک نبوتی، اور میری نبوت کے زمانے کو پا لیتے، لتبعنی، تو ان کے لیے واجب ہوتا، ذمہ داری ہوتی، ضروری ہوتا کہ وہ میری اتباع کریں، اور وہ میری اتباع کرتے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ آج ہم لوگ کیا بولتی؟ جب حدیث پیش کیا جاتا، قرآن پیش کیا جاتا تو بولتی وہ چھوڑو جی، ہمارے کتابہ میں کیا لکھو ہے پہلے وہ دیکھو، ہمارے مفتی صاحب کیا بولے وہ دیکھو۔ اللہ اکبر، اللہ بولتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ نے جو لکیر کھینچ دیا، نبی نے جو شریعت بتا دیا، اللہ اکبر، اس سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی لکیر سے آگے مت بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت محمدی کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ کے نوجوان، مردوں، خواتین، بوڑھوں، مردوں، خواتین، انسانوں، جناتوں، سنو، تم ایک بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے نمونہ بنا کر نکالی گئی۔ کس لیے؟ بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ شریعت محمدی کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے تو ہم شریعت محمدی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ نے ہم کو کیا ٹائٹل دیا؟ کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک بہترین گروہ ہو، تم ایک بہترین جماعت ہو، تم ایک بہترین امت ہو۔ کس لیے؟ کب بنیں گے ہم بہترین؟ اگر ہم توحید کی دعوت دے کر شرک سے روکیں گے، سنت کی طرف بلا کر بدعت سے روکیں گے، نیکی کا حکم دے کر گناہوں سے روکیں گے، تب ہم بنیں گے خیر امہ، خیر امہ۔ لیکن ہمیں کیا کرتی؟ دکان ہوا، ہمارا کھانا ہوا، جورو بچنگ پالنا ہوا، گھر میں نماز پڑھ لینا، مسجد میں نماز پڑھنا ہوا، گھر میں جگ سونا ہوا، نہ اڑوس کو بلاتی، نہ پڑوس کو بلاتی، نہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بزنس پارٹنر ہمارا، نہ اسے توحید کی دعوت دیتی، کسے بھی نہیں بلاتے ہمیں۔ خیر امت کیسے بنیں گی جی؟ ہمیں خیر امت کیسے بنیں گے؟ بریانی کھا کو بیرشیٹا اوڑھ لے سو گے تو خیر امت بنتی کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم ایک بہترین جماعت ہو جب بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ بھلائی کا حکم سے مراد توحید کی دعوت، شریعت محمدی کی دعوت، برائی سے روکنے سے مراد شرک سے روکنا، بدعات سے روکنا، رسم و رواجوں سے روکنا، خرافات و بدعات سے روکنا، یہ ہے برائی سے روکنا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو شریعت محمدی کی حفاظت کر پائیں گے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ اپنے دین کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم دنیا والوں کو
भलाई की तरफ नहीं बुलाओगे, बुराई से नहीं रोकोगे, शिरक से नहीं बचाओगे, तौहीद की दावत नहीं दोगे, तो अल्लाह ताला इस सफ़े हस्ती से तुमको हटा देगा, तुमको मिटा देगा। आसमान से बिजलियां गिराकर या जमीन से ज़लज़ले लाकर इस जमीन से तुम जैसे नालायकों को अल्लाह हटा देगा। फिर तुम्हारी जगह एक ऐसी नस्ल अल्लाह पैदा करेगा जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देगी। अगर तुम नहीं करोगे, तुमको हटाएगा, एक नई नस्ल अल्लाह लाकर खड़ा करेगा, वो काम करेगी। हम लोग आज दुआएं करते हैं, आज दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह फलस्तीन पर बम गिर रहा, अल्लाह गज़ा पर इसराइल बम गिरा रहा, अल्लाह तू बचा ले। खुनूत नाजिला हो रहा, हरमैन शरीफैन में खुनूत नाजिला का एहतमाम हो रहा। दुनिया के चप्पे चप्पे में जितने मुस्लिम ममालिक हैं, हर एक मुस्लिम कंट्री में उनके लिए ताउन पेश किया जा रहा, माली ताउन पेश किया जा रहा, दुआएं की जा रही, तहज्जुद में रोजे रखकर और खुनूत नाजिला की शक्ल में। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाता, अल्लाह ताला क्या फरमाता? जामे तिर्मिज़ी की हदीस, अबू दाऊद की हदीस, ऐ मेरे उम्मतियों, ये बात याद रखना, एक ज़माना आएगा तुम्हारे ऊपर जब तुम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम करना छोड़ दोगे, तुम अल्लाह ताला से मददें मांगोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर ज़लज़ले नाजिल करेगा, अज़ाबात नाजिल करेगा, दुश्मनों को लाकर सरों पर मुसल्लत कर देगा। वो लोग तुमको सताएंगे, वो तुमको मारेंगे, तुमको कुचलेंगे। तुम दुआएं करोगे, तुम्हारी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करेगा, दुआएं कबूल नहीं करेगा। वजह क्या? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा उम्मत छोड़ देगी, अल्लाह इनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। क्या बात है, क्या बात है। आज दुनिया यहूदियों की ताकत से मुसलमानों को डराती है। छोटा कंट्री इसराइल, मुस्लिम कंट्री कहते हैं, दुनिया में 53 कंट्रियां हैं, बड़े बड़े कंट्रियां, बड़ी बड़ी सुपर पावर है इनके पास। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? एक ज़माना आएगा जैसे मुसलमानों पर भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है, मुसलमानों पर दुश्मनान इस्लाम ऐसे टूट पड़ेंगे। अल्लाह के नबी, क्या हम तादाद में कम रहेंगे? नहीं नहीं, तादाद में बहुत ज़्यादा रहोगे, लेकिन वहन के शिकार रहोगे, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के शिकार, वहन के शिकार रहोगे। आज हमारे अंदर माल की हिर्स ज़्यादा है, आखिरत की फिक्र कम है, आखिरत की नेकियां कमाने की फिक्र किसी भी नहीं, पैसे कमाने की फिक्र ज़्यादा। नवाबजादे उठे सरका 11-12 बजे उनको दुकान जाते डायरेक्ट कमाने को वास्ते। फजर की नमाज कौन पढ़ना, सुबह में कुरान की तिलावत कौन करना, सुबह शाम के अस्कार कौन पढ़ना, हमारी बुढ़ी अम्मा पढ़ना, न तो बुढ़ा बाबा पढ़ना। हमें क्या करना, हमें क्या करना? अस्तगफिरुल्लाह, नवाबजादे सोए सरका 10-11 बजे तक सो कर रहना, डायरेक्ट दुनिया कमाने जाना। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत के शिकार हम बन गए, जिसकी वजह से अल्लाह ताला आए दिन तरह तरह के अज़ाबात, आए दिन तरह तरह के दुश्मनों को सरों पर मुसल्लत कर रहा। हम दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह दुआएं कबूल नहीं कर रहा। क्या अल्लाह ताला के पास ये क़ुव्वत नहीं है? हम ये तस्बीह पढ़ते हैं जो जन्नत की कुंजियों में से एक कुंजी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह की ताकत के सामने किसी माई के लाल की कोई ताकत, कोई माना नहीं रखती। अल्लाह की जलालत, अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की ताकत के सामने ये दुनिया जैसे करोड़ों दुनिया मिलकर अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकती। ये सारी कायनात, ये फिजा, ये गैलेक्सी, ये सैयारे, ये सितारे, ये आसमान, ये ज़मीन, ये पहाड़, ये नज़ारे, ये सब अल्लाह के पैदा करदा। लेकिन आज दुनिया की ताकत अमेरिका से डराती है, यहूदी ताकतों से हमको डराते हैं। क्यों? अल्लाह ताला कौन है? अल्लाह कौन है? अरे इस दीन की हिफाजत, इस इस्लाम की हिफाजत, अपने हुर्मत वाले शार इस्लाम की हिफाजत अल्लाह ने कैसे कैसे किया, कुरान में पढ़कर देखो। जब अबराहा अपने हाथियों के, जंगली हाथियों के लश्कर लेकर काबतुल्लाह को उठाने आया, अल्लाह ताला मामूली परिंदे भेजा, वह अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने तैरन अबाबील, अबाबील परिंदों के चोंच और इनके पंजों में जो चने के दाने के आधे दाने के मिकदार के बराबर के कंकरियां जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, ऐसे कंकरियां झड़ा झड़ा कर जंगली हाथियों जैसे लश्करों को नेस्तो नाबूद करके तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। अब्राहा अपने हाथियों के लश्कर को काबतुल्लाह मस्जिदुल हराम में जाना तो दूर की बात, हुदूद हरम में कदम नहीं रख सका, हुदूद हरम में कदम नहीं रख सका। अल्लाह सफ़े हस्ती से मिटा के रख दिया। और अल्लाह कहता है, तुम क्या हो जी हमारे सामने, तुम्हारी औकात क्या है जी हमारे सामने, तुम्हारी हैसियत क्या है जी, इतने इतने हैं तुम्हें 5 फीट 6 फीट 7 फीट के। अरे तुमसे पहले
قوم عاد قوم سمود کو ایسے ایسے ہٹے کٹے ہم نے پیدا کیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسے ہٹے کٹے ہم نے دنیا میں کسی اور کو پیدا نہیں کیا. سورہ فجر پڑھ کر دیکھو، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ہم نے ایسے ہٹے کٹے کسی دوسروں کو پیدا نہیں کیا. کیسے تھے؟ ارم ذات العماد، لمبے لمبے کھمبے جیسے موٹے ہٹے کٹے پہاڑوں کے اندر گھریں تراشنے والے ایسے ہٹے کٹے لوگوں جب ہماری نافرمانی کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہواؤں کے ذریعے. اللہ کہتا ہے ہم نے ہواؤں کے ذریعے فارسلنا علیہم سیل، اور ہم نے ان پر ہواؤں کو طوفان بھیجے. کیسے؟ 7 لیال و 8 ایام، 7 رات 8 دن ہم نے ایسے طوفان کو ان کے اوپر. فریح صرصر عاتیہ، اللہ کہتا ہے فریح صرصر عاتیہ، ایسی طاقتور ہوائیں ہم نے بھیجے. ہٹے کٹے کھمبے جیسے یہ عاد، یہ سمود، کھمبے جیسے لوگوں کو زمین سے اکھاڑ کر مشرق و مغرب شمال و جنوب ہم نے تنکوں کی طرح بکھیر کے نیست و نابود کر کے رکھ دیا. تم کیا ہو جی ہمارے سامنے؟ تمہاری کیا اوقات جی ہمارے سامنے؟ اللہ اکبر. اللہ اپنی جلالت، اپنی قوت، اپنی طاقت کے مظاہرے قرآن کے اندر سورہ شعراء ترجمے سے پڑھ کر دیکھو، سورہ ہود ترجمے سے پڑھ کر دیکھو. نبی علیہ السلام آنکھوں میں آنسو لا کر یہ جملہ بولتے تھے، شیبنی سورۃ الہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. کیا ہے سورہ ہود کے اندر؟ جاؤ اپنے گھروں میں سورہ ہود کو ترجمے سے پڑھ کر دیکھو. دل کو رونگٹے کھڑا کر دینے والی عذابات، قوم جبارین اور بڑے بڑے قوم کو اللہ کیسے کیسے عذابوں سے نیست و نابود کیا، اس کا تذکرہ کیا ہے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس شریعت محمدی کو نہیں پھیلائیں گے، اگر ہم کام نہیں کریں گے، اس صفحہ ہستی سے اللہ ہم نہ ہٹائے گا. ایک نئی نسل لائے گا جو اچھے سے اچھے شریعت محمدی کا کام کرے گی. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پر آئے دن انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں. کسی نے کارٹون بنا دیا، کسی نے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ نابالغ لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، یہ اتنی شادیاں کرتے ہیں، یہ تلوار کے زور پر. میرے بھائیوں، آپ کو اس کا دفاع کرنے کے لیے سب سے پہلے اخلاق، ایمان، اسلام، سب سے پہلے بردباری، جمعیت کے ساتھ جڑے رہنے کا انجام، جمعیت کے ساتھ جڑے رہنے کا استحکام آپ کو سیکھنا چاہیے. انہیں کیا کہ بولا اب لے یوٹیوب پر ٹک ٹاک بناؤ، اس کے خلاف کیا ملو گالیاں دو اور بڑے بڑے بناؤ ڈالو. نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے شریعت محمدی پر انگلی اٹھائی، جن لوگوں نے شرارتیں کی، عبرت کا نشان اللہ ان کو بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر کعب بن اشرف نام کا ایک یہودی تھا. مدینے میں کعب بن اشرف نام کا ایک یہودی تھا، بڑا مالدار، کافروں کو تحفے تحائف دیتا تھا، بڑا شاعر تھا، بڑے بڑے مرثیے لکھتا تھا، بڑے بڑے شعر لکھتا تھا، اور اس کی محفل میں اس کے تعریف لکھنے والے شعراء کے لیے بڑے بڑے تحفے دیتا تھا. لیکن اس کی ہمدردی مکہ کے مشرکین مکہ سے کافروں کے ساتھ تھی، خود بھی ایک کافر تھا. جب نبی علیہ السلام کی جنگ کفار مکہ کے ساتھ ہوئی، غزوہ بدر میں مسلمان جیت گئے، اللہ نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح و کامرانی نصیب کر دیا. آگ بگولا ہو گیا، بہت زیادہ بھڑک گیا، اور بڑا مرثیہ لکھا، مرنے والوں کے شان میں ایسا خطرناک مرثیہ لکھا، سیدھا مکہ گیا. مکہ کے لوگوں کے سامنے وہ مرثیے پڑھ کر روتا تھا، مکہ کے سرداروں کو رلاتا تھا. یہاں تک کہ ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ہاتھ پکڑ لیا، سیدھا کعبۃ اللہ کے اندر لے گیا، کعبۃ اللہ کے غلافوں کو پکڑ کر لات، منات، عزا، عبل ان کی قسمیں کھلا کر یہ کہتا ہے، کون؟ کعب بن اشرف، اے سفیان، اے ابو سفیان، تم اور سارے سرداران مکہ کعبۃ اللہ کی چادر پکڑ کر قسم کھاؤ، لات، منات، حبل، عزا کی، کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لیں گے، ان کو مار کر رہیں گے. خوب مال لے جا کر دیا. جب اس نے پر بھی تسلی نہیں ہوئی تو کعب بن اشرف نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا، نبی کو مارنے، نبی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا. آخر کار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عباد بن بشیر رضی اللہ عنہ کو، حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 صحابہ کو ساتھ لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور اس کے گھر گئے، ایک سازش کے طور پر اسے قتل کر کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جن جن لوگوں نے انگلیاں اٹھانے کی کوشش کی، جن جن لوگوں نے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، شریعت محمدی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے عبرت کی موت دے کر ان کو ہٹا دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے اندر شریعت محمدی کی حفاظت ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اسلام کو اپنے اوپر فٹ کریں، اسلام کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ امت، آج یہ دنیا کے لوگ قرآن پڑھ کر اسلام سمجھنا نہیں چاہتے، آپ لوگوں کا کردار دیکھ کر اسلام سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اسلام ہے کیا۔ بعض جاہلوں نے، بعض نادانوں نے جو جہاد کا نام لے کر اپنے پیٹ پر بم، خودکش بم باندھنا اور جانا، اپنے آپ کو بلاسٹ کر لینا، مار دینا اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ دنیا والوں نے ان کے اس نظارے کو دیکھا تو سمجھے شاید قرآن میں ان کے محمد صاحب ایسے ہی تعلیم دیے ہوں گے، ایسے ہی لکھا ہوں گا، اسی لیے باما باندھتے، خود کو اپنے آپ کو اڑاتے۔ لوگ اسلام کو ٹیررزم مذہب یا دہشت گرد مذہب الزام دینا شروع کرے۔ میرے بھائیوں، جبکہ اسلام کیسا مذہب؟ امن والا، سکون والا، رحمت والا، رافت والا، ایک دوسرے کے لیے امن، شانتی، سکون والا مذہب۔ کون کی کرے سو غلطی کو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگے۔ شاعر کہتا ہے، مریض دوا کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوا۔ مریض دوا کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوا۔ ہوتے ہیں کام غلط مسلمانوں کے، لیکن اسلام بدنام ہو، لیکن اسلام بدنام ہوتا۔ کام غلط مسلمانہ کرتی، یہاں اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام غلط، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اپنے اوپر اسلام کو لاگو کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، آپ داڑیاں رکھنا شروع کریں۔ آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنا شروع کریں۔ ہماری خواتین میں پردے کے لحاظ نہیں ہے، پردہ کرنا شروع کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مسلمان مالداروں میں زکوٰۃ دینے کا نصاب نہیں ہے، بیت المال بنانے کا نصاب نہیں ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مسلمان لڑکیاں، بیوہ عورتیں دوسروں کے دروں پر بھیک مانگنے جا کر اپنی عزت کو لٹاتی ہیں۔ ہماری اور ہم لوگ شادیوں کے نام پر کروڑوں کروڑوں، لاکھوں لاکھوں گاڑیاں کہتے، بنگلے کہتے، وہ کہتے، سننا کہتے، چاندی کہتے، یہ جہیز کی مانگ کر کے ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے پر ہم نے مجبور کر دیا۔ آج ضرورت ہے اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی، اسلام پر عمل کرنے کی۔ نوجوانوں سے کہوں گا اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنائیں۔ میں نوجوان مردوں خواتین سے کہوں گا، تمام امت مسلمہ سے نماز کی پابندی کریں۔ نماز کے بنا آپ کا اسلام ادھورا ہے۔ نماز نہیں رہے گی، کوئی شریعت محمدی کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ بولتا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نہیں پڑھو گے اللہ مشرکین میں تم کو شامل کر دے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی بھی نماز کو چھوڑا، کفر کا ارتکاب اس نے کیا۔ اللہ اکبر۔ سوا کے نمازاں چھوڑتی ہمیں ذرہ بھی شرم نہیں آتی۔ جمعہ میں ایک بار نماز پڑھ کو اپنے آپ کو پکے مسلمانہ سمجھتی ہمیں۔ ایک نمبر کے منافق انہیں جو فجر اور عشاء نہیں پڑھتا۔ نبی نے کہا میری امت کے منافق پر فجر اور عشاء بھاری پڑے گی، وہ پڑھ نہیں پائیں گے۔ منافق نہ بنے، مسلمان بنے، مومن بنے، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے تجارتوں کو حلال بنائیں، کسی کو دھوکہ دے کر تجارت نہ کریں، کسی کے پیٹھ پیچھے غداری کر کر اس سے جھوٹ بول کر نہ کمائیں۔ کیوں؟ آپ کا کردار اسلام کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا کردار اسلام کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کا چلن، آپ کی تجارت، آپ کا لین دین اسلام کی عکاسی کرتا ہے۔ ہندو بھائی یہ سمجھتے ہیں اسلام میں ایسا ہی ان کو سکھایا جاتا ہوں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہمدرد دل رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنو، ایک دوسرے کا راز چھپانے والے بنو، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرنے والے بنو۔ اور سب سے ضروری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگ اپنے مردوں اور اپنے عورتوں میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بنو۔ ایک دوسرے کے، جو آدمی بندوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کے بھی حقوق ادا نہیں کرے گا۔ بندوں کے حقوق ادا کرو اللہ کے حقوق کے ساتھ۔
ورنہ بندوں کے حقوق کے معاملے میں کمی پیشی کر کے جاؤ گے، اللہ جہنم میں اٹھا کر پٹکے گا۔ آج شریعت محمدی کی حفاظت میں ضروری ہے کہ نوجوان اپنی عیاشی کو چھوڑ دیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گھٹکا، پینٹ، اسٹائلہ مارنا، یہ سب چھوڑ دیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے، ہمارے نوجوان فلم تھیٹر میں، ہمارے نوجوان کلبوں میں، ہمارے نوجوان بازار میں، کئی کو کمانے کو واسطے نہیں، لڑکیاں کو چھیڑنے کے واسطے۔ نبی نے کیا کہا؟ راستے پر بیٹھنے سے بچو۔ اے اللہ کے نبی، ایسا کیسا ہوں گا؟ راستے پر بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تجارت کرنا ہمارے لیے، کیا اللہ نے تجارت حلال نہیں کیا؟ نبی نے کہا اگر تمہارا راستے پر بیٹھنا ضروری ہے، راستے کا حق ادا کرو۔ اے اللہ کے نبی، کیا راستے کے بھی حق ہیں؟ ہاں، راستے کے بھی حق ہیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نگاہوں کو نامحرموں کو دیکھ کر گھورو مت، سیٹیاں مت مارو، شہوت کی نگاہ سے مت دیکھو، اور راستے کی تکلیف دہ چیزوں کو دور کرو، یہ دوسرا حق۔ سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دو، یہ تیسرا حق۔ راستے کا حق ادا کر سکتے ہو تو راستے پر بیٹھو، ورنہ تمہارے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ آج کے نوجوان بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گانجا، افیم، ڈرگس، ایسے کام کریں گے، ایسے رذیل حرکتاں کریں گے، اللہ کہاں سے جی ہم کو عزت دیں گا؟ ہمارے یہ کرتوتے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اللہ کے ولیے اپنے اخلاق رذیلہ سے توبہ کریں، اور ان اخلاق رذیلہ سے بچنے نبی نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المنکرات الاخلاق والاعمال والادواء والاہواء۔ اے اللہ، میں تجھ سے برے اخلاق سے، بری بیماریوں سے، بری آفتوں سے اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے تو بچا لے، خواہشات نفس پر عمل کرنے سے مجھے بچا لے۔ بہترین دعا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تنہائی میں گناہ نہ کرو، مرد ہو کر عورتوں سے، عورتیں ہو کر مردوں سے زنا جیسے کانٹیکٹ مت کرو، لڑکیوں کو چیٹنگ مت کرو، لڑکیوں کو عشق بازیوں کے کال مت کرو۔ یہ تمہارا کردار اسلام کو بدنام کر کے چھوڑے گا، یہ تمہارا کردار تمہارے والدین کو، تمہارے گھر کو، تمہارے خاندان کو بدنام کر کے چھوڑے گا۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال کو سدھارو، اپنے نگاہوں میں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کرو، اپنے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہارے کان، میرا اللہ کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم تمہارے کان سے، تمہاری آنکھ سے، تمہارے دل سے سوال کریں گے۔ کل قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہوں کا اقرار کیے بنا انکار کرے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین کی 65ویں آیت میں اللہ کہتا ہے آج کے دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، تمہارے کان، تمہاری آنکھ جو گناہ دیکھتی تھی، گناہ سنتی تھی، گناہ کے کام کرتے تھے، گندے گندے ویب سائٹ اوپن کرتے تھے، کسی کو چیٹنگ کرتے تھے، زنا کی جانب چل کر جاتے تھے۔ اے نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ حق تقاتی، جیسے اسے ڈرنے کا حق حاصل ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہم اللہ سے ڈرتے تو ہیں، لیکن پھر اللہ بول رہا حق تقاتی، ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ ڈرنے کا حق کیسا ہے؟ نبی نے کہا تنہائی میں اللہ سے ڈرو، تنہائی میں اللہ سے ڈرو، یہ ڈرنے کا اصل حق ہے۔ جو کرنے کو بول رہا اللہ وہ کرو، جس سے بچنے کو بول رہا وہ بچو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا اصل حق۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ہم تمام سامعین اور سامعات کو جتنی باتیں شریعت محمدی کی حفاظت میں حق اور سچ باتیں سنی ہیں، اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو شریعت محمدی کی حفاظت کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس دین کو دوسروں تک کما حقہ امانت داری سے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔